بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کے باب چہارم میں سے امانت و دیانت کے سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے، امانت داری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، امانت داری کا مطلب ہے کسی بھی کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا۔ امانت داری کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ امانت کو ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں اس سے متعلق واضح حکم فرمایا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے، ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفاء عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2681۔ اگلا سوال ہے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے بڑے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔ نمبر 2، بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، امانتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں افراد معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، امانتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں افراد معاشرے کی ذمہ داریاں۔ امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ و منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں، علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں، مالدار اور اغنیاء اپنے اموال میں سے غرباء و مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں، لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ یہ سب امانت و دیانت کی صورتیں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، امانت و دیانت کا معنی و مفہوم۔ امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ قرآن کی روشنی میں امانت کی اہمیت۔ امانت کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ حدیث کی روشنی میں امانت کی اہمیت۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی امانت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس حدیث کا حوالہ ہے مسند احمد حدیث نمبر 5140۔ ترجمہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ امانت داری کا خیال رکھنا سب پر فرض ہے، خواہ وہ حکمران ہو یا کسی عہدہ و منصب پر فائز شخص ہو۔ علماء دین اور مالدار سب پر امانت کا ادا کرنا فرض ہے۔ امانت کی مختلف صورتیں اور اقسام۔ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں، سب سے ان کی امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امانت و دیانت کی مختلف صورتیں و اقسام درج ذیل ہیں۔
ہمیں اگر کسی کا راز معلوم ہو تو ہم اس کو پوشیدہ رکھیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں، یہ بھی امانت و دیانت کی ایک صورت اور قسم ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی امانت و دیانت کی ایک صورت اور قسم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1264۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے، اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو وہ بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کرے، اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی۔ حدیث کا حوالہ ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 1909۔ امانت و دیانت کی ایک صورت اور قسم یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ امانت و دیانت کی ایک صورت اور قسم یہ بھی ہے کہ امانتیں ان افراد کے سپرد کی جائیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، بغیر سوچے سمجھے غیر معتبر لوگوں کو امانتیں سپرد کر دینا بھی امانت و دیانت داری کے منافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا تفصیلی سوال ہے، سیرت طیبہ سے امانت کی کوئی مثال دیں۔ تو اس کا جواب ہے، امانت و دیانت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال۔ پہلی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہرقل یعنی روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفاء عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2681۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں امانت و دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی امانت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی امانت خالق کائنات سے وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، حقوق کی اقسام تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، حقوق کی دو بڑی اقسام ہیں، نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اگلا سوال ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس شخص کا کوئی ایمان نہیں؟ تو اس کا جواب ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائی امانت داری میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جی ہاں، یہ امانت داری میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کن کو امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ امانتوں کے حقداروں کو ان کی امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مالدار اور اغنیا کی امانت داری کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مالدار اور اغنیا کی امانت داری یہ ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کریں۔ اگلا سوال ہے، حکمران وقت کے فرائض تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، حکمران پر لازم ہے کہ وہ رعایا کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے، عدل قائم کرے اور عہدہ و منصب اہل لوگوں کے سپرد کرے۔ اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق امانت کا کیا تقاضا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حدیث کے مطابق امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس
کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1264۔ اگلا سوال ہے جو خیانت کرتا ہے کیا اس کے ساتھ خیانت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلا سوال ہے کافر اور مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اگلا سوال ہے مجلس میں جو بات کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مجلس میں جو بات کی جائے وہ ایک راز ہوتی ہے اور امانت ہوتی ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس میں ہونے والی باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص کسی کا راز ظاہر کر دے تو اس نے کیا جرم کیا؟ تو اس کا جواب ہے اس نے خیانت کی۔ اگلا سوال ہے امانت و دیانت کے کیا فوائد ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والے معاملے کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا۔ امانت و دیانت سے لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی۔ امین اور دیانت دار لوگوں کی نگاہوں میں معزز بن جاتا ہے۔ امانت داری اور دیانت داری سے صحت مند کاروباری ماحول پیدا ہوتا ہے۔ امانت داری اور دیانت داری معاشرتی زندگی میں بھی محبت و قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر عوام اور حکمران امانت داری اور دیانت داری کا لحاظ رکھیں تو ایک مستحکم معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک امانت و دیانت کے مختصر، تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔